الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 15 میں سے۔ اس سورت کا گزشتہ سورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ نحل میں نزول عذاب کا تذکرہ تھا، تو اب سورہ بنی اسرائیل میں وجوہ اسباب عذاب کا بیان ہوگا۔ سورہ نحل میں معجزہ کے مطالبے کا ذکر تھا، تو بنی اسرائیل میں معراج کا معجزہ بتایا گیا۔ اس صورت کا دعویٰ ان 4 امور کا بیان جس کا مرتکب عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ پہلا، شرک مستمرہ سبب نزول العذاب، حد کی شعائر اللہ۔ نمبر 3، اخراج الرسل، اور نمبر 4، استہزاء بالرسل۔ اس صورت تقسیم صورت کی 4 حصوں پر مشتمل صورت ہے، اور ہر حصہ میں ایک ایک سبب کا ذکر ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی، پاک وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے گئے اپنے بندے کو۔ دیکھیں یہاں یہ مقام مدح کا ہے، اور مقام مدح میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ذکر کیا وہ عبد، یہ اس لیے کہ عبدیت سب سے اونچا مقام ہے۔ اور آپ ساری رات جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے تھے۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں ساری رات، اتنے لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں، اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، آپ تو بخشائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون للہ عبدا شکورا، آیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے یتیم کو اٹھا کر نبیوں کا امام بنایا ہے۔ تو عبدیت جدھر مدح کا مقام ہو وہاں پر عبدیت ذکر کی، اس لیے کہ عبدیت سب سے اونچا مقام ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی، پاک اللہ وہ ذات، اسری بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً سیر پر لے گیا، لیلاً رات کے وقت، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے کچھ ایک گھڑی میں آسمان مسجد اقصی تک لے گیا، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی اللہ نے۔ قرآن مقدس میں مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے، اس کے آگے پھر احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ الذی بارکنا، وہ ذات ہے، بارکنا حولہ، مسجد الاقصی وہ ہے، بارکنا حولہ لنریہ، کہ ہم نے برکتیں رکھی ہے اس کے ارد گرد، لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سفر اس لیے کرایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دوں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی اللہ سمیع، سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنایا اسے ہدن، ہدایت کا سرچشمہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ بناؤ تم من دونی، میرے علاوہ، وکیلا، کوئی دوسرا کارساز، میرے علاوہ تم کسی کو کارساز نہ بناؤ۔
اور یہی مضمون قرآن مقدس کا بھی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کا بھی یہی مضمون ہے۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 8 پارہ نمبر 29 میں ادھر فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، تو ادھر بھی یہی قرآن مقدس کا مضمون بھی یہی ہے۔ تو فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز، ذریۃ من حملنا مع نوح، اولاد ان لوگوں کے من حملنا مع نوح جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، انہ کان عبدا شکورا، بے شک تھے نوح علیہ السلام عبدا شکورا، بندے شکر گزار۔ یہ کیوں ذکر کیا؟ مطلب یہ کہ تم بھی شکر کرو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام بھی شکر گزار تھے، تو تم بھی کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے خبر دی ہے بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب میں یعنی تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم ضرور فساد پہ کرو گے زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، تم سرکشی کرو گے، عُلُوًّا کبیرا، بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب ان کے پہلے وعدے کا وقت آ گیا، بعثنا علیکم عبادا لنا، مسلط کیے تم پر اپنے بندے، اولی بأس شدید، اللہ اکبر، جو سخت تھے، لڑائی والے تھے، فجاسو خلال الدیار، بس وہ گھس گئے گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور ہے یہ وعدہ مفعولا، ہو چکنے والا، ہو جانے والا، یہ وعدہ ہے ہو چکنے والا۔ جب پہلی مرتبہ سرکشی کی تو اللہ نے بخت نصر ان پر مسلط کیا، اور جب دوسری بار سرکشی کی تو اللہ نے فردوس شاہ عراق، ٹھیک ہے، شاہ بابل، عراق کے شہر کا نام ہے یہ بابل، تو ادھر کا یہ اس کو مسلط کیا۔ تو اللہ فرماتے فجاسو خلال الدیار، وہ گھروں میں داخل ہوئے، وکان وعدا مفعولا، اور ہے یہ وعدہ ہو چکنے والا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، ثم رددنا لکم الکرۃ، اور پھر ہم نے پلٹا دی تمہارے اوپر باری، وامددناکم، تمہاری مدد کی، باموال، مالوں کے ساتھ، وبنینا، اور بیٹوں کے ساتھ، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور بنا دیا تمہیں اکثر نفیرا، زیادہ نفری کے اعتبار سے، تمہیں نفری کے اعتبار سے بڑھایا۔ ان احسنتم، اگر تم توحید پر چلو گے، احسنتم، تمہارا توحید پر چلنا، لانفسکم، تمہاری اپنے جانوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم گناہ کرو گے، فَلَهَا، تو اس کا وبال تمہارے لیے ہی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آ جائے آخرت کا وعدہ، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ خراب کر دے وجوہکم، تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ میں داخل ہو جائے مسجد اقصیٰ میں، کما دخلوہ، جس طرح داخل ہوئے اس میں، اول مرتين، پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ ہلاک کریں، ما علو تتبیرا، ما وہ علو تتبیرا، جس پر بھی قابو پائیں وہ تدبیرہ، ہلاک کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، یہ کہ تمہارے اوپر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم واپس ہو گئے، لوٹ گئے، تو ہم بھی واپس لوٹ جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا جہنم کافروں کے لیے، حصیرہ، قید خانہ، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن یہدی، رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس کے لیے، اس راستے کی طرف، ہی اقوام، جو درست راستہ ہو، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین، وہ مومن، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے، کبیرہ، بہت بڑا۔ تو جس فرمائے ان ھذا القرآن، اس کو کس طرح ذکر کیا، یہ اس کا ربط کیا اس پچھلے آیات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ واقعہ تو اسراء کا ذکر کیا جا رہا ہے، معجزہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ادھر ان ھذا القرآن یہدی للتی، یعنی ربط یہ ہے کہ جس طرح یہ اسراء معجزہ ہے، نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج معجزہ ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی معجزہ ہے، اور وہ تو معجزہ تھا، اسراء ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن قرآن معجزہ خالدہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، وان الذين لا يؤمنون بالآخرة، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کیا عذابا علیما، دردناک قسم کا عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، اور مانگتا ہے انسان بالشر عذاب کو، دعاءہ بالخیر، جس طرح وہ خیر کو مانگتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان بڑا جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور بنایا ہم نے رات کو، والنہار اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے اندھیر کر دیے آیت اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور کر دیا ہم نے دن کی نشانی کو مبصرۃ روشن، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو، ولتعلموا، تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، گنتی سالوں کی اور حساب جان لو، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور ہر چیز کی ہم نے تفصیل کر دی، فصلناہ تفصیل کر دی ہم نے، تفصیل کرنا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان ہم نے الزمناہ، ہم نے چپکا دیا ہے، طائرہ، اس کا عمل نامہ، فی عنقہ، اس کے گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت والے دن کتاباً، ایک کتاب یعنی عمل نامہ، یلقاہ کھلا ہوا پائے گا اسے، منشورہ کھلا ہوا پائے گا، اس کا عمل نامہ قیامت والے دن سامنے لے آئیں گے اور وہ اسے پائے گا کھلا ہوا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ کتاب کو، کفیٰ بنفسک الیوم، اقرأ کتابک، اور کہا جائے گا اسے اقرأ کتابک، پڑھ اپنا عمل نامہ، کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن، علیک تیرے اوپر، حسیبا حساب لینے والا۔ من اہتدی، پس جو بھی ہدایت، جس نے بھی ہدایت حاصل کر لی، فإنما یہتدی لنفسہ، اس کے ہدایت لینے کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا، فإنما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ام المومنین سے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنانے لگا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا سنا لے، تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ مرنے والے کو اس کے پیچھے رونے والوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے۔ تو ام المومنین نے فرمایا رحمک اللہ یا ابن عمر، اے ابن عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے نبی کی بات یہ نہیں ہے جو تو نے کہی، یہ قرآن کے مخالف ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں رو میں اور مارا کسی اور کو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو چھریوں سے مارتے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم یہ کہیں گے کہ سزا ان کو ملتی ہے؟ نہیں، ام المومنین نے فرمایا حدیث کو قرآن کے مطابق کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المیت لیعذب بخطیئتہ وذنبہ وانہم لیبکون علیہ، مرنے والے کو اس کے خطاؤں گناہوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے روتے ہیں، تو نہ رویا جائے، اس کو جو گناہ اور عذاب، گناہوں کی وجہ سے عذاب ملتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، تو اس لیے نوحہ کرنے سے اور اپنے آپ کو پیٹنے سے، گریبان پاڑنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول کو بھیج دیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں یہ کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں، امرنا مترفیہا، ہم حاکم بنا دیتے ہیں اس کے مالداروں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس وہ اس میں گناہ کرتے ہیں، فحق علیہ القول، فثابت ہو جاتی ہے ان پر عذاب والی بات، فدمرناها تدمیرا، ہم ہلاک کر دیتے ہیں اسے ہلاک کرنا۔ وکم اہلکنا من القرون، اور کتنے ہم نے بستیوں میں سے ہلاک کیا، من بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، اور کافی ہے تیرا رب بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کے گناہوں کا، خبیرا خبر رکھنے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلۃ، اور جو بھی
ارادہ کرتا ہے جلدی ملنے والی چیز کی یعنی دنیا کی، عجلنا لہو فیہا، ہم اسے اس میں جلدی دے دیتے ہیں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر چیز جو چاہتے ہیں ہم دیتے، جو چیز ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لمن نرید، اور یہ نہیں کہ ہر کسی کو دیتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، لیکن جو صرف دنیا کے طلبگار ہو، اللہ فرماتے دنیا تو ہم دے دیتے ہیں لیکن ہم ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم نے بنایا اس کے لیے جہنم، یصلاھا، اس میں داخل کیا جائے گا اسے، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، ومن اراد الاخرۃ، اور جو بھی ارادہ کرتے ہیں آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کوشش جو شریعت نے اس کے لیے وضع کی ہے، وہو مؤمن، اے وہو موحد، اور اس حال میں کہ وہ موحد ہو، مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، پس یہی لوگ ہیں، کان سعیہم مشکورا، ہے ان کی کوشش مشکورا، قدردان، قدر کیا ہو، قبول کی ہوئی، ان کی کوشش قبول کی ہوئی ہے، وسعی لہا سعیہا، جو بھی آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں جو شریعت نے وضع کی ہے، تو اس میں سارے بدعات کا رد کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، پہلا شرط عقیدہ توحید کا ہو، دوسری شرط سنت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط اخلاص سے ہو، ٹھیک ہے نا، اور مشرک کے اعمال اللہ کو کوئی قابل قبول نہیں ہے، مشرک کے اعمال قبول نہیں ہے، کہاں پہ؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 17 پارہ نمبر 10 میں، دوسرا حوالہ سورہ ابراہیم آیت 18 پارہ نمبر 13 میں، تیسرا حوالہ سورہ نور آیت 39 پارہ نمبر 18 میں، اور چوتھا حوالہ سورہ فرقان آیت 23 پارہ نمبر 19 میں، اور پانچواں حوالہ سورۃ توبہ آیت نمبر 19 پارہ نمبر 10 میں، اور چھٹا حوالہ سورہ زمر آیت نمبر 65 پارہ نمبر 24 میں۔ یہ جو ہے نا مشرک کے اعمال، ان میں بتایا گیا کہ کوئی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، اور اب شرک ہے کیا، تو اس کے لیے سورۃ فاطر آیت 14 آپ دیکھیں اور پارہ نمبر 22، اور اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 72 پارہ نمبر 6، سورۃ کاف آیت نمبر 5 پارہ نمبر 15، اور سورۃ احقاف آیت 5 پارہ نمبر 26 پہلا صفحے پر۔ تو یہ جو ہے نا شرک کیا ہے، یہ آیات آپ دیکھ لیجئے گا، یہ حوالے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں، پہلا شرط عقیدہ توحید کا ہو، شرک نہ ہو، اور دوسری شرط جو ہے نا سنت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط اخلاص سے ہو، اور ورنہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ اذان، نبی علیہ السلام اذان کے بعد محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہو جاتی ہے تو محمد رسول اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو اگر کوئی کہہ دے تو پھر لوگ اسے کہیں گے کہ بھائی کیا کرتے ہو، اذان کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، یہ اس لیے اذان کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا نہیں ہوا اور اذان کا خاتمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا عیدگاہ میں نوافل ادا کر رہا تھا، تو انہوں نے اسے روکا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ مجھے نفل کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے عذاب دے گا۔ اس نے کہا اللہ تجھے نماز کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، تجھے نبی کی مخالفت کی وجہ سے عذاب دے گا، کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے کہ عید کی نماز سے پہلے نفل ادا کر عیدگاہ میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 صحابہ کرام آئے، ایک نے قسم کی کہ میں رات کو نیند نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ ساری زندگی میں روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن اصوم و افطر و اصلی، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، و ارقد و اتزوج النساء و فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں نے تو نکاح بھی کیے ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، اور جو بھی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ مسجد میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ زور زور سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زور زور سے جو ہے، تو یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان سے کہا کہ اب میں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابھی یہ کپڑے پرانے نہیں ہوئے ہیں، جس برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں، یعنی اتنا وقت نہیں گزرا ہے نبی علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اور تم نے دین میں بدعات شروع کر دیے۔ پھر کنکریاں اٹھائی، پتھر، اور ان کو بگایا مارتے ہوئے۔
تو یہ چیز ہے کہ اب وہ تو اللہ کا نام لے رہے تھے، وہ کیا کہیں کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ ہمیں منع کرتے ہیں، نہیں بھائی یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا اس طرح، ٹھیک ہے نا، مسجد میں کداڑے مارنا، اچھلنا کودنا اور ہو کرنا، تو یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے یہ 3 شرطیں لازم ہے، اگر ان 3 شرطوں میں ایک بھی نہ ہو، یعنی نبی کے طریقے پر بھی ہو، اس میں اخلاص بھی ہو، لیکن عقیدہ شرک والا ہو، پھر بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں عقیدہ توحید والا ہو، نبی کے طریقے پر بھی ہو، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو، پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں اخلاص بھی ہو، عقیدہ بھی توحید والا ہو، لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہو، تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ومن اراد الاخرۃ، اور جو بھی آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، وسعی لہا سعیہا، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں جو کوشش شریعت نے وضع کی ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کی کوشش جو ہے مشکورہ، قبول کیا جائے گا، ان کی کوشش قبول کی جائے گی۔ کلن نمد، ہر ایک کو پہنچاتے ہیں ہم، ہاؤلائے ان لوگوں کو، وہاؤلائے اور ان کو بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا، وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا محظورا، روکی ہوئی۔ انظر کیف فضلنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کسی کی روزی بند نہیں کرتے ہیں، طالب دنیا کو بھی روزی دیتے ہیں اور طالب آخرت کو بھی دیتے ہیں، لیکن آخرت میں قیامت والے دن پھر طالب دنیا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم، دیکھ لے کس طرح ہم نے فضیلت دی ہے بعض ان کے علی بعض ان بعض پر، وللآخرۃ اکبر، اور بے شک آخرت جو ہے اکبر، بہت بڑے درجات، درجے کے اعتبار سے، وہ اکبر و تفضیلا، اور زیادہ ہے فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرے کوئی کسی کو الہ، فتقعد، پس تو بیٹھ جائے گا مذموما محذولا، تو بیٹھ جائے گا مذمت کیا ہوا، بے یار و مددگار۔ وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے اللہ تعبدوا، یہ کہ بندگی نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، خاص کر جب پہنچ جائے ان میں، یبلغن پہنچ جائے وہ، عندک الکبر تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اور کہے ان سے بات نرمی والی، واخفض لہما جناح الذل، جھکائے رکھ ان کے لیے جناح الذل، نرمی والے پر، من الرحمت، رحمت اور شفقت کے لیے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہ رب اے میرے رب، ارحمہما میرے والدین پر رحم کر دے، مہربانی کر دے، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر مہربانی شفقت کی ہے۔ تو والدین کے لیے اولاد کو حکم ہے کہ دعائیں کیا کرے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ والدین کے لیے میری بارگاہ میں دعا کرو، اولاد سے کہا ہے، تو بتاؤ جب اللہ حکم دے کہ مجھ سے مانگو تو اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ جب اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے لیے میرے دربار میں دعائیں کرو، وہ اللہ دے گا، قبول کرے گا، تو معلوم ہوا کہ والدین کے لیے اولاد کی دعا سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ تو یہ خود نہیں مانگتا اور مولیوں کو ٹھیکیدار بنا دیتے ہیں کہ آؤ بھائی میرے والدین واسطے دعا کرو، اور دیگے بنا کر وہ کھا جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فوت کون ہوا ہے، مرد یا عورت یا بچہ یا کون فوت ہوا ہے، وہ صرف اپنے دیگ اور پیسوں کے ساتھ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو والدین کو بتایا گیا کہ اپنے والدین کے لیے، اولاد کو کہ اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ والدین کی عظمت کے حوالے سے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر جدھر اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا، ادھر والدین کے حق کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک والا معاملہ کیا کرے۔ ایک صحابی رسول اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر وہ عمرہ کرا رہے، طواف کرا رہے تھے، تو اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آ کر کہ میں نے اپنے کندھے پر اپنی والدہ کو طواف کرایا اور 7 چکر لگوائے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور پیٹ میں جب تو نے سانس لینا شروع کیا اور تو نے کروٹ بدلی ماں کے پیٹ میں، اور تیرے اس کروٹ بدلنے سے ماں کو جو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے ابھی تک، تو نے ساری زندگی بھی تو کاندھے پر اٹھا کر اسے طواف کرتا رہے، تو اس تھوڑی سی تکلیف کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا ہے۔
تو والدین کی عظمت فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا خاص کر جب ایک ان میں سے بوڑھاپے کو پہنچ جائے أَوْ كِلَاهُمَا یا دونوں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ان کو اف تک نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ انہیں جھڑکنا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور کہہ بات نرمی والی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ جھکائے رکھ ان کے لیے جناح الذُّلِّ پر جو ہے تابعداری کے من رحمت اور شفقت کے لیے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ربکم عالم و رب تمہارا خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم جو تمہارے دلوں میں ان تکونوا صالحین اگر ہو تم نیکوکار فانہ کان للاوابین غفورا بس ہے اللہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے وآت ذی القربى دے قرابت داروں کو حقہ ان کا حق والمسکین اور مساکین کو وابن السبیل اور مسافر کو ولا تبذروا تبذیرا اور فضل خرچی نہ کرو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اس لیے کہ فضل خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے وکانا شیطان لربہ کفورا اور ہے شیطان اپنے رب کا ناشکرا واما تورزن عنہم ابتغاء رحمت واما تورزن اور اگر تم منہ پھیر لے عنہم ان سے ابتغاء رحمت من رب کا رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے ترجوها جس کی تو امید رکھتا ہے فقل لهم تو کہے ان سے قولا میسورا بات نرمی والی ولا تجعل یدک مغلولۃ اور یعنی یتیموں اور اس قسم کے لوگوں کو اگر تو مثال کے طور پہ تو ان سے اعراض بھی کرتا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ کر اگر انہیں کچھ دیتا نہیں ہے تب بھی انہیں جھڑکنا مت یعنی اچھے طریقے سے ان سے اعراض کر لے ٹھیک ہے نا اور نرمی والی بات کر ولا تجعل یدک مغلولۃ اور نہ بنا اپنے ہاتھ کو مغلولۃ باندھا ہوا الی عنقک اپنے گردن کی طرف یعنی اتنا کنجوس بھی نہ بن کہ اپنے گردن کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے جیب کی طرف جائے نہیں ولا تبسطها کل البسط اور نہ اسے اتنا کھول کے سارا کا سارا کھول دے یعنی اتنی سخاوت بھی یعنی اتنا مال بھی نہ خرچ کر کے تیرے پاس کچھ بھی نہ رہے فتقعد ملوما محسورا پس تو بیٹھ جائے گا ملوما ملامت کیا ہوا محسورا تھکا ہوا جب تو سارا کا سارا مال خرچ کرے گا بچوں کے لیے کوئی نہیں چھوڑے گا تو کل دوسرے سے مانگے گا اور قرض مانگتا پھرے گا اور کوئی تجھے دے گا نہیں تو کیا ہو جائے گا بیٹھ جائے گا تھکا ہوا ان ربک یبسط الرزق بے شک رب جو ہے تیرا یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے انہ کان بعبادہ بے شک ہے وہ اپنے بندوں کا خبیراً خبر رکھنے والا بصیراً دیکھنے والا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق بھوک کے ڈر سے نحن نرزقهم ہم انہیں رزق دیتے ہیں وإیاکم اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان قتلهم کان خطئا کبیرا بے شک ان کو قتل کرنا ہے خطئا کبیرا بہت بڑا گناہ ہے ولا تقربوا الزنا اور زنا کے قریب نہ جایا کرو انه کان فاحشۃ یہ بے حیائی ہے وساء سبیلا اور برا راستہ ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور کسی نفس کو قتل نہ کرو وہ حرم اللہ ہو جسے اللہ نے حرام کیا اس کا قتل کرنا الا بالحق مگر حق کے ساتھ قانونی شرع کے ساتھ ومن قتل مظلوما اور جس نے کسی مظلوم کو قتل کیا فقط جعلنا لولیہ تو ہم نے اس کے ولی کے لیے یہ اجازت دی ہے سلطاناً ہم نے اسے اختیار دیا ہے یعنی قصاص لینے کا فلا یسرف فی القتل لیکن وہ قتل میں قصاص میں اسراف نہ کرے زیادتی نہ کرے یعنی ایک بندے کو قتل کیا یہ دو نہ قتل کرے ایک کو قتل کیا جائے گا اور اگر کسی نے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو یہ دو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے ایک ہی ہاتھ کاٹے گا اس لیے فرمایا فلا یسرف فی القتل قتل میں زیادتی نہ کرے انہ کان منصورا بے شک وہ ہے امداد کیا ہوا ولا تقربوا مال الیتیم اور یتیم کے مال کے قریب نہ جایا کرو الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا طریقہ ہو حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے یعنی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ لیکن اس طریقے پر کہ وہ اچھا طریقہ ہو مطلب یہ کہ تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ اب یہ بچہ ہے اور یہ اب چھوٹا ہے اسے سمجھ نہیں ہے مال سنبھالنے کا تو جب یہ جوان ہو جائے گا تو اس کا پورا مال اس کے حوالے کر دوں گا تو اس طریقے پہ اس کا مال اپنے پاس حفاظت میں رکھ سکتے ہو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور پورا کرو وعدے کو ان العہد کان مسئولا بے شک یہ وعدہ کان مسئولا وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو وزن کو تول کو اذا کلتم جب تم پیمانہ کرو جب تم تولو وزن کرو وزنوا بالقسطاس اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ اوفوا الکیل ماپ تول کو پورا کرو اذا کلتم جب تم ماپو وزنوا اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو ذالک خیر و احسن تأویلا یہ بہت بہتر ہے و احسن تأویلا اور بہترین انجام کے لحاظ سے بہترین ہے یہ
انجام کے لحاظ سے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نہ پڑھ اس چیز میں جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، بے شک یہ کان اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کُلُّ اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. آنکھیں دی تھی، کان دیے تھے، دل دیا تھا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت چل زمین میں مرحًا اکڑ کر. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اس لیے کہ بے شک تو پھاڑ نہیں سکتا ہے زمین کو. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا ہے. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ، ساری چیزیں یہ بری ہے عند ربک، تیرے رب کے ہاں مکروہا، ناپسندیدہ ہے. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ، یہ اس میں سے جو وحی کی ہے تیرے رب نے تیری طرف، من الحکمت، حکمت کی باتوں میں سے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللہِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو الہ نہ بناؤ. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں. ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا، مدحورا دھتکارا ہوا. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ، آیا چنا ہے تمہیں تمہارے رب نے، بالبنینا، بیٹوں کے ساتھ. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور بنا دیا فرشتوں کو بیٹیاں. إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم کہتے ہو قولاً عظیما، بہت بڑی بات. تم بہت بڑی بات کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیٹے دیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر کے بیان کیا اس قرآن میں. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ نصیحت حاصل کرے. وَمَا يَزِيدُهُمْ، نہیں زیادہ کیا انہیں، إِلَّا نُفُورًا، مگر نفرت. قل کہہ دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، اگر ہو اس کے ساتھ کوئی اور الہ، کما یقولون، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اب تک بنا لیتے عرش کی طرف کوئی راستہ. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتے جس طرح ان لوگوں کا گمان ہے، تو وہ اب تک عرش کی طرف کوئی راہ بنا لیتے. سبحانہ، پاک اللہ، و تعالی، اور بلند، اما یقولون، اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، علوا کبیرا، بہت زیادہ بلند، بہت بلند ہے وہ. تو سبح لہ السماوات السبع، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے السماوات السبع، سات آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے ہم تعریفوں کے ساتھ. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو، لیکن تمہیں ان کی تسبیح اور اللہ کی تعریف کرنا یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، ان کی ذکر و اذکار کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. تو ایک بندے نے جب ممبر بنا لی اور آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، تو وہ کھجور کا جو تنا تھا وہ اس طرح رونے لگا جس طرح 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو ہے نا وہ فریاد کرتی ہے. تو یہ جو ہے نا ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں لگتا کہ یہی تسبیح بیان کرتے ہیں. انہو کان حلیما غفورا، بے شک ہے اللہ رب العالمین حلیما، بردبار، غفورا، بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تو بیان کرتے قرآن، جعلنا بینک، ہم نے بنایا تیرے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، بالآخرت، آخرت پر، حجابا مستورا، پردہ بنایا، مستورا، مخفی پردہ بنایا. ہم نے تیرے اور ان کے درمیان پردہ بنایا میرا پاک پیغمبر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پیچھے کہا کہ قرآن میں ہر چیز بیان کی گئی ہے اور تاثیر والی کتاب ہے یہ، تو کافروں پر اثر کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ادھر سے یہ آیت ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو پڑھتا ہے قرآن کو، جعلنا بینک، تو بنایا ہم نے تمہارے درمیان، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، حجابا مستورا، مخفی پردہ بنا لیا ہے، اس لیے وہ نہیں، ان پر اثر انداز نہیں ہوتے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے کر دیے ہم نے بنا دی ان کے دلوں پر اکنۃ، پردے ڈال دیے، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ قرآن کو سمجھ لے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. واذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اور جب تو بیان کرتا ہے اپنے رب کے فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اکیلا کر کے، جب تو رب کی توحید بیان کرتے ہیں، ولوا علی ادبارہم نفورا، تو یہ پھرتے ہیں، علی ادبارہم، پشتوں کے بل، نفورا، بھاگتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے یہ پھر جاتے ہیں. نحن اعلم، ہم خوب جانتے، بما یستمعون، بما، اس ارادے کو، یستمعون، جس ارادے سے یہ کان لگاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اذ یستمعون الیک، جب یہ کان لگاتے ہیں تیری طرف، واذ ہم نجوا، اذ یقول الظالمون، اور جب یہ سرگوشی کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہا ظالموں نے، ان تتبعون الا رجلا محصورا، تم تابعداری نہیں کرتے ہو، الا رجلا محصورا، مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا ہوا ہے.
اللہ تو یہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ ان پر جادو کیا ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، انظر دیکھ لے کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح جو ہے بیان کرتے ہیں لک الامثال تیرے لیے مثالیں، فضلوا پس یہ گمراہ، فلا یستطیعون سبیلا یہ سیدھے راہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، وقالوا اذا کنا اور یہ کہتے ہیں اذا کنا جب ہو جائیں گے ہم عظاما ہڈیاں ورفاتا اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا ہم اٹھائے جائیں گے خلقا جدیدا نئی پیدائش میں، قل کہہ دیجئے کونوا حجارتن، تم تو کہہ رہے ہو ہم ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائے، کونوا حجارتن تم پتھر بن جاؤ، او حدیدن یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبرو یا تم ہو جاؤ ایسی مخلوق جسے تم اس سے بھی بڑا سمجھتے ہو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں، فسیقولون پسن قریب یہ کہیں گے من یعیدنا کس نے ہمیں واپس کیا ہے لٹایا ہے، قل الذی کہہ دو اس ذات نے فطرکم جس نے تمہیں پیدا کیا اول مرۃ پہلی مرتبہ، فسینغضون الیک یہ ہلائیں گے اپنے سر آپ کی طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، ویقولون اور کہیں گے متى ہوا کب ہوگا یہ وعدہ، کب ہوگا یہ معاملہ، قل کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا قریب ہے کہ یہ عسیٰ امید ہے ان یکون قریبا کہ یہ قریب ہو سکتا ہے یہ قریب ہی ہو، یوم یدعوکم جس دن تمہیں بلایا جائے گا، جس دن تمہیں بلائے گا وہ فتستجیبون بحمدہ تم قبول کرو گے اور تم اس کی ہم تعریف کرو گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا اور تم گمان کرتے ہو ان لبثتم نہیں رہے ہو تم الا قلیلا مگر تھوڑا سا، تم یہ گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے ہو مگر تھوڑا سا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔